بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت اختیاری سیکنڈ ایئر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ حدیث نمبر 21 کا ترجمہ اور تشریح ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 22 کا ترجمہ اور تشریح سے آج ہم شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 22 کا متن ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انا کہ رجلاً ایک آدمی نے، سألا سوال کیا یا پوچھا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا پس اس نے کہا، ارأیتا کیا آپ دیکھتے ہیں یا کہ آپ خیال کرتے ہیں، اذا جب صلیتو میں نماز پڑھوں، المکتوباتی فرض نمازیں، و اور صمتو میں روزے رکھوں، رمضانہ رمضان کے، و احللتو اور میں حلال سمجھوں، الحلال حلال کو، و حرمتو اور میں حرام سمجھوں، الحرام حرام کو، و اور لم نہیں ازد میں زیادہ کروں یا اضافہ کروں، علی پر ذالکا اس کے، شیئن کچھ بھی، ادخل الجنۃ تو کیا پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، قالا فرمایا، نعم ہاں۔ رواہ مسلم اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ ومعنی اور معنی، حرمت الحرام حرمت الحرام کا معنی ہے اجتنبتہ کہ میں اس سے بچوں یا اجتناب کروں، ومعنی اور معنی، احللت الحلال حلال کے حلال سمجھنے کا، فعلتہ معتقدا حلہ کہ میں اس کو حلال سمجھتے ہوئے کروں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں انہوں نے کسی اور صحابی کا حوالہ دیا ہے۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے کسی اور آدمی کے بارے میں کسی اور صحابی کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ کروں، یعنی اس پر دین کے معاملے میں کچھ بھی زیادتی نہ کروں، تو کیا پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تھا کہ ہاں، یہ اعمال تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم جو ہے وہ حدیث کی ایک کتاب ہے۔ احادیث کی 6 مستند صحیح کتابیں ہیں جن کی صحت کے بارے میں یقین رکھا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں جو احادیث ہیں وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیان کردہ اقوال ہیں۔ صحت کے لحاظ سے صحیح مسلم کا جو درجہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو حدیث کی تمام کتابوں میں اولین حیثیت حاصل ہے، اور جو روایت صحیح بخاری میں درج ہوتی ہے اس کے بارے میں شک و شبے کی گنجائش جو ہے وہ کم ہی رکھی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں حلت اور حرمت کے ذکر کے علاوہ ارکان اسلام میں سے صرف 2 کا ذکر ہوا ہے، یعنی نماز اور روزہ۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ دین کے بنیادی ارکان ہیں جو کہ دین کی عمارت کو مکمل کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے 5 کا جو ہے وہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کے 5 رکن عطا کیے ہیں، اور وہ 5 رکن جو ہیں ان سے متعلق حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، یعنی کلمہ شہادت، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن،
اور نماز قائم کرنے پر، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور بیت اللہ کا حج کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزے ہیں، چوتھا رکن زکوٰۃ، اور پانچواں رکن جو ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اور دین اسلام پر چلنے کے لیے ان تمام ارکان پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کے 5 ارکان ہیں اور ان میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دین اسلام سے خارج ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ارکان کو جنت میں داخلے کے لیے کافی کیسے قرار دے دیا؟ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقطہ جو ہے اس حدیث کا یہ وضاحت طلب ہے، یا اس کی ہمیں تشریح یا تفصیل جو ہے وہ درکار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے زمانے میں ہمیں کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ارکان جو دین اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی رکن کا انکار کیا جائے گا تو وہ انسان جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہوگا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، تو ان کے دور میں بعض جو کمزور دین رکھنے والے لوگ تھے نا، یعنی کہ دین اسلام جنہوں نے کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے قبول کیا تھا اور اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ ہو گئی، تو پھر آپ کیسے ان کے خلاف جہاد کریں گے اور ان کی جانیں لیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں دین اسلام کے رکن کا انکار کرنے والے کے خلاف جہاد کروں گا، یعنی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور وہ رسی دینے سے اب انکار کریں گے تو بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرنے والا یا اس پر عمل نہ کرنے والا جنت میں داخل ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب ہم اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خالی نماز اور روزہ 2 ارکان کا ذکر کیا گیا ہے، 3 ارکان اس حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور ان میں شامل ہے کلمہ شہادت اور زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج۔ تو سادہ سے لفظوں میں ہم جو اس کی مختصر وضاحت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا چونکہ صحابی رسول تھا اور وہ ایک مسلمان تھا، لہٰذا کلمہ شہادت کا اقرار تو وہ کر چکا تھا پہلے سے ہی، اللہ کو ایک مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا تھا، تبھی تو ان کے پاس پوچھنے کے لیے آیا تھا، سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب باقی 2 ارکان رہ جاتے ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ تو ان کے متعلق ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس وقت صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا اس وقت ابھی زکوٰۃ اور حج کی فرضیت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئی ہو، اور چونکہ زکوٰۃ اور حج جو تھے وہ اسلام ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ کی بات ہو۔ دوسرا ہم اس کو اس طرح سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جن صحابی نے سوال کیا ان کی مالی حیثیت اتنی مستحکم نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں یا حج کر سکیں، اور زکوٰۃ اور حج یہ جو 2 ارکان اسلام ہیں یہ فرض ہیں مشروط طریقے سے، یعنی صاحب نصاب پر اور صاحب استطاعت پر فرض ہیں، تمام لوگوں پر فرض نہیں ہیں۔ جو استطاعت رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی اور جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر یہ فرض ہیں، تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کی مالی حالت اتنی مستحکم نہ ہو، تو ان کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 ارکان پر مضبوطی سے کاربند رہنے کا حکم دیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے صحابی جو ہیں وہ ابھی نو مسلم ہوں، یعنی انہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فی الوقت انہی چیزوں پر اکتفا کرنے کو کہا ہو کہ جن سے جنت کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہو کہ ان چیزوں پر جب عمل اختیار کر لے گا تو آہستہ آہستہ
باقی ارکان اسلام کی طرف بھی خود بخود مائل ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرائض کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ جب ایک انسان کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، دین پر اس کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ فرائض پر عمل کرنے میں پابندی اختیار کر لیتا ہے، باقاعدگی آ جاتی ہے، تو پھر وہ خود بخود نوافل اور سنن کی طرف اس کی جو توجہ ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں ایک میں بات کی وضاحت آپ کو یہ بھی دے دوں کہ اس حدیث میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا ہی ذکر کیا ہے اور فرائض کی ادائیگی کو جنت میں جانے کا جو ہے وہ موجب قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے اہل علم کا یہ بیان ہے کہ صرف فرائض پر اکتفا کرنا اور نوافل کو ترک کر دینا اگرچہ جائز ہے، تاہم جو نوافل اور سنن ہیں ان کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے فرائض میں کوئی کمی پائی گئی روز محشر تو وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، یعنی اگر فرائض اس سے وہ چھوٹ گئے ہیں، وہ نہیں ادا کر سکا، کچھ کمی رہ گئی ہے، تو وہ جو بیلنس کیا جائے گا نوافل کے ذریعے سے، اگر اس شخص کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہے نوافل کا تو اس بیلنس کو، اس کرنسی کو، نوافل والی کرنسی کو استعمال کر لیا جائے گا اور اس کا جو ہے وہ ترازو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری اس حوالے سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص تحقیر کی بنا پر سنت کو چھوڑے گا، یعنی کہ اگر کوئی یہ سوچ کر چھوڑے گا کہ مجھے فرائض ہی کافی ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، اس سوچ کے ساتھ اگر کوئی شخص سنت کو چھوڑے گا تو وہ کافر ٹھہرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو صرف ان فرائض پر عمل کرنے کی اجازت دے دی اسی خیال سے، اسی امکان سے کہ شاید باقی احکامات اس وقت تک فرض نہ ہوئے ہوں گے، یا آپ یہ جانتے تھے، آپ کو اس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ جب یہ شخص اسلام پر راسخ ہو جائے گا، فرائض پر عمل کرنے میں باقاعدگی اور پابندی اختیار کر لے گا تو باقی احکامات پر خود بخود عمل کر لے گا۔ اس حدیث کا ہمیں یہ مطلب قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صرف فرائض ضروری ہیں اور نوافل اور سنن کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ نوافل اور سنن کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بہت سی احادیث میں، نہ صرف احادیث میں بلکہ بہت سی قرآنی آیات میں ہمیں ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نماز، جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو نماز کا تعلق ہے تو نماز کی اہمیت مسلم ہے۔ قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی نماز کی بہت زیادہ تلقین آئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں ہی روزے کے بارے میں بھی جو ہے وہ صاف اور واضح لفظوں میں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی نماز اور روزے کی اہمیت تو قرآن اور حدیث میں مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ باقی ارکان اسلام باقی ارکان اسلام کے علاوہ سنن اور نوافل کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ سمجھنا جو ہے وہ دین سے خارج، یہ سوچ جو ہے یہ انسان کو آہستہ آہستہ دین سے خارج کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ تمام ارکان اسلام کی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے، سنن کی اہمیت ہے، نوافل کی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ اس حدیث میں حلت اور حرمت کا ذکر آیا ہے کہ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا جو ہے وہ جنت میں داخلے کا موجب بن جاتا ہے۔ اب اس میں جب حلال اور حرام کا ذکر آ گیا ہے نا، تو باقی جو کمی رہ گئی ہے کچھ ارکان کی یا دین کی ضروری باتوں کی پہلے حصے میں، تو وہ یہاں پر پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حلال
کاموں کو کرے گا اور حرام کاموں سے بچے گا تو وہ تو پورے کے پورا پھر دین پر ہی عمل کرے گا نا۔ دین کیا ہے؟ حلال پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا۔ تو اس طرح سے یہ والا جو حدیث کا حصہ ہے یہ بہت جامع ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حلال کو حلال سمجھتے ہوئے کرے گا اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑے گا، اس سے اجتناب کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ پورے جو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حلال اور حرام کے دائرے میں ہی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حلال کیا ہے؟ وہ کام جن کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا وہ چیزیں جن کو استعمال کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، وہ حلال ہے۔ اور حرام کیا ہے؟ حرام وہ کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیا قرآن میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی کہی گئی باتوں پر عمل کرے گا اور منع کی گئی باتوں سے رک جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی روح کو پالے گا، اور پھر اس سے ایسی امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ کچھ ارکان کو چھوڑے گا اور کچھ کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ تو لہٰذا ایک طرح سے یہ حدیث جو ہے وہ بظاہر لگتی ہے کہ اس میں ارکان اسلام کو چھوڑا گیا ہے، لیکن حلت اور حرمت والا جو حصہ ہے یہ حدیث کے مفہوم کو جامع بھی بنا دیتا ہے اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ تو جو شخص، اب اس حدیث کا خلاصہ ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو شخص فرائض پر عمل کرے گا، ان پر باقاعدگی سے کاربند رہے گا، حلال کاموں کو کرے گا اور حرام کاموں سے منع ہو جائے گا، ان کو ترک کر دے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو دین کے ارکان اور فرائض ہیں ان کو صحیح طور پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کریں، اپنے دل میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہوگا تو پھر خود ہی زیادہ سے زیادہ نوافل کی رغبت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے صحابی کے جواب میں دین کے بنیادی امور ذکر فرما دیے تھے اور نوافل اور سنن کا ذکر نہیں فرمایا تھا کہ جب اسلام اس کے قلب و ذہن میں پختہ ہو جائے گا تو اس کی طبیعت خود بخود باقی عبادات کی طرف مائل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔